السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال صلى الله عليه وسلم العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والغافل وفي رواية والجاهل من اتبع هواه وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام، عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، انسان اگر کسی دوسری جگہ کا سفر کرنے والا ہو تو وہ مسافر اپنے سفر کرنے سے قبل اپنے سفر کی مکمل تیاری کر لیتا ہے۔ جب تیاری مکمل ہوتی ہے تو پھر وہ سفر پر نکلتا ہے۔ اگر کسی سرد علاقے کا سفر ہے تو وہاں جن کپڑوں کی اور جس بستر کی ضرورت پڑتی ہے، انسان ان کپڑوں کو اور اس بستر کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد اسے کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ اگر گرم علاقے کا سفر کرنا ہو تو پھر وہاں کے موسم کے اعتبار سے اپنے کپڑے اور اپنی ضروریات کا مکمل انتظام پہلے کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس مقام کا سفر کرتا ہے۔ درمیانے سفر کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر گھر سے توشہ تیار کر کے لے جانا ممکن ہے تو وہ تیاری اپنے ساتھ کرتا ہے، اور اگر ایسا موقع نہیں آ پایا تو بازار سے ریڈی میڈ لیتا ہے، یا پھر ٹرین کے اندر یا ہوائی جہاز کے اندر جو آرڈر کرنا ہوتا ہے وہ آرڈر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا معمول بہا عمل ہے کہ ہر مسافر اسی انداز پر اپنا سفر طے کرتا ہے، اور سفر کے درمیان ہونے والی جتنی چیزیں، چاہے وہ ضرورت کی ہو، چاہے وہ تفریح تباہ کی ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو، جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں بندہ پہلے سے تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد سفر پر نکلتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا میرے بزرگوں؟ یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے، اور ہم یہاں ایک مخصوص مدت تک کے لیے سفر پر آئے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو سفر ہے وہ سفر آخرت ہے۔ ہمارا جو سفر ہے وہ سفر آخرت ہے، اور اس آخرت کے سفر کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، میرے بزرگوں آپ جانتے ہیں کہ وہاں نہ روپیہ چلنے والا ہے، نہ وہاں کوئی جو ہے عہدہ چلنے والا ہے، نہ وہاں کوئی منصب چلنے والا ہے۔ وہاں چلے گا تو اعمال کا سکہ چلے گا، وہاں چلے گا تو اعمال صالحہ اور نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ اب مجھے، آپ کو، بلکہ امت کے ایک ایک فرد کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے اس سفر کی کتنی تیاری یہاں سے کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو سفر ہے ہمارا، دنیا کے سفر اور اس سفر میں ایک فرق ہے۔ دنیا کا سفر آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں تب کا طے کریں۔ دنیا کا سفر آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں تب طے کریں گے، لیکن یہ سفر جو ہے یہ آپ اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے۔ وہاں سے جب آپ کے نام کی ٹکٹ کٹے گی فوراً سفر شروع ہو جائے گا۔ دوسرا فرق یہ ہے
کہ آپ اس سفر کو شروع کرنے کے بعد اپنی مرضی سے جہاں چاہیں کینسل کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، لیکن یہ سفر جب ایک مرتبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں کینسلیشن کوئی چیز نہیں ہے، اس میں بدل کر کوئی اور دن اور تاریخ میں پوسٹ پون کر کے آگے بڑھا دینے کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کے سفر میں آپ اپنا کوئی ہم سفر پورے سفر کے لیے تیار کر سکتے ہیں کہ بھائی تم میرے ساتھ پورے سفر میں ساتھ رہو گے، چلو گے بھی ساتھ، واپس بھی آؤ گے ساتھ، درمیان میں ہم لوگ بہت اطمینان سے سفر کریں گے۔ لیکن یہ جو سفر ہے، جو آخرت والا سفر ہے، یہ سفر میں آپ کو صرف آپ کی منزل تک پہنچانے کے لیے لوگ آئیں گے۔ جب اس منزل پر آپ کو پہنچا دیا جائے گا، اب وہ سفر آپ کو اپنا اکیلے فیس کرنا ہے، کوئی آ کر آپ کا ساتھ دینے والا، کوئی آپ کا ہم سفر بننے والا، کوئی آپ کا غمخوار بننے والا کوئی اس سفر کے اندر نہیں، کوئی اس سفر کے اندر نہیں ہے۔ دنیاوی سفر کے اندر آپ جائیں گے، آپ جب ٹرین میں ہوں گے تو آپ کے پاس ٹی ٹی آئے گا، وہ آپ کا ٹکٹ پوچھے گا، آپ اس کو اپنا ٹکٹ بتائیں گے، اطمینان کر لیں گے۔ اس سفر میں دو لوگ آئیں گے اور یہ دونوں لوگ آ کر کے جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے آ کر کے آپ سے 3 سوال کریں گے۔ ان 3 سوالوں کے جوابات کی تیاری اسی دنیا میں رہ کر ہمیں کرنی ہے۔ ہم سنتے بڑی آسانی سے ہیں کہ بھئی من ربو کا سوال ہوگا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ ہم یہاں کہتے ہیں ربی اللہ، میرا پروردگار میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، دین کیا ہے تمہارا؟ ہم کہیں گے دینی الاسلام، یہاں رہتے ہوئے میرا دین، میرا مذہب اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد اس بندے کی قبر سے روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کے تمام حجابات اٹھا دیے جائیں گے، تمام حجابات اٹھا دیے جائیں گے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم یہاں کہیں گے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ورسولہ، کہ یہ حضور ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں یہ جوابات دینا بڑے آسانی سے ہم اپنی زبان پر ان جوابوں کو جاری کر لیتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں جب اس سفر میں وہ 2 فرشتے آئیں گے اور ان کے چہرے جب دکھائے جائیں گے تو اس وقت جواب دینا اور اس وقت ان سوالات کا ٹھیک ٹھیک انداز میں مکمل جواب دینا، اس کی تیاری ہمیں یہاں سے کرنی ہے۔ دنیا کے سفر اور آخرت کے سفر، یہ آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کے منزل کی پہلی منزل ہے، اور کئی منزلیں ہیں، اور کئی منزلیں ہیں، یہ پہلی منزل ہے۔ جو بندہ ان سوالات کے صحیح ٹھیک ٹھیک جواب دے دے گا تو فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، اپنی قبر میں ایسے سو جاؤ جیسے دلہن اپنے بستر استراحت پر سوتی، اب تمہیں کوئی نہیں جگائے گا اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم سور پھونکنے کا نہ ہوگا، جب تک تم آرام سے سوتے رہو۔ پھر فرمایا قبر اس کی تا حد نگاہ کشادہ کر دی جائے گی، جہاں تک اس کی نظر جا سکتی ہے قبر اتنی وسیع ہو جائے گی۔ جنت کی طرف ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی، جہاں سے جنت کی ہوائیں، وہاں کی خوشبوئیں، اور اس کے لیے ریشم کا بستر لا کر وہاں ڈالا جائے گا اور اس پر اس کو لٹایا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں قبر سے متعلق آئی ہیں۔ اس قبر کے اس امتحان کی تیاری میرے بزرگوں ہمیں یہی رہ کر کرنی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ یقیناً تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کون سے؟ وہ گناہ جس کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان ہے، وہ گناہ جس میں بندے نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا، وہ گناہ اللہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں فرمایا گیا العاقل من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لے، اپنے آپ کی حقیقت کو جان لے کہ میں کیا ہوں، میں کیا تھا، کیا ہوں گا۔ میں کیا تھا؟ میں ایک قطرہ ناپاک تھا، ایک قطرہ ناپاک تھا۔ اگر وہ کسی انسان کے جسم یا بدن یا کپڑے پر لگ جائے، انسان تکدر کرے، کراہت سے اس کو دور کر دے۔ اللہ نے اس قطرہ ناپاک سے انسان کو مکمل بنایا، مکمل بنایا، اپنی تمام تر صلاحیتیں اور قابلیتیں اس انسان کے اندر رکھی، انسان کو دنیا کا بھلا اور برا، اچھا اور خراب ساری چیزوں کی تمیز دی، اور پھر اس کے بعد ایک اجل طے کیا، ایک وقت مقرر کیا کہ اتنی مدت تمہیں اس مسافر خانے کی زندگی گزارنا ہے، اتنے دن تمہیں، اتنی عمر تمہیں اس دنیا کے اندر ایک مسافرانہ زندگی گزارنا ہے۔ اصل سفر تو تمہارا تب شروع ہوگا جب تمہاری یہاں آنکھ بند ہوگی اور دوسرے عالم میں تمہاری آنکھ کھلے گی۔ یہ جو موت ہے نا، موت، اس موت کی ایک بہن ہے جس سے آپ کی ہماری روزانہ ملاقات ہوتی، نیند۔ نیند کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ موت کی بہن ہے، اس سے ہماری آپ کی روزانہ ملاقات ہوتی۔ لیکن انسان جب ایک مرتبہ اس دنیا میں آیا تو اب اس عالم سے دوسرے عالم کے لیے سفر جو طے کرنا ہے، اس سفر کے طے کرنے کے لیے تھوڑی سی نیند اس پر ڈال دی جاتی ہے، جس کو ہم اور آپ موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک نیند اس پر غالب ہو جاتی، اور اس نیند کی وجہ سے اس کا تمام تر تعلق جو دنیا سے تھا، دنیا والوں سے تھا، اپنے اہل و عیال سے تھا، اپنے رشتہ داروں سے تھا، دوست احباب سے تھا، متعلقین سے تھا، وہ سارا تعلق اس نیند کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لاش ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لاش۔ اور اصل میں لاش عربی کا ایک لفظ ہے لاش ہے، اس کا شارٹ کٹ ہے۔ لاش ہے کا مطلب ہے کوئی چیز نہیں۔ انسان کے جسم سے جب روح نکل جائے تو انسان لاش ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا نام بدل جاتا ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا نام بدل جاتا ہے۔ اگر میں مر جاؤں تو کوئی یہ نہیں بولے گا امام صاحب کو لے کے آؤ، باڈی کو لے کے آؤ۔ جی، انتقال ہو جائے تو اس کا نام نہیں پکارا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے باڈی لے کے آؤ، لاش لے کے آؤ۔ اب اس کے بعد وہ آدمی اتنا، یعنی اپنے لیے کوئی کام کرنے کے لائق نہیں ہے، نہ وہ خود سے نہا سکتا ہے، نہ وہ خود سے کہیں جا سکتا ہے۔ اب وہ کئی لوگوں کے سہارے کا محتاج بن جاتا ہے۔ یہ ہے اس سفر کا آغاز جہاں ہمارا اصلی سفر ہے۔ آج میرے بزرگوں، اللہ ہم سبوں کو نیک توفیق دے، ہم اس سفر کے سلسلے میں انتہائی غافل ہیں، انتہائی غافل ہیں۔ یہاں ہمارے اوپر اس نیند کا غلبہ ہوا، ہمارا تعلق دوسرے عالم سے شروع ہو گیا۔
بلکہ اس نیند کے غلبے سے قبل ہی کچھ حجابات اللہ اٹھا دیتے، اس نیند کے غلبے سے قبل، موت سے قبل اللہ تعالیٰ کچھ حجابات اٹھا دیتے ہیں۔ اور آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ قریب المرگ آدمی جس کا اب انتقال ہونا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی آ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ سفید لباس میں کوئی نظر آ رہے ہیں، کہتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اس عالم سے شروع ہو چکا ہے۔ اور میرے بزرگوں یاد رکھو، یہ موقع ہم میں سے ہر ایک کو آنے والا ہے، یہ موقع ہم میں سے ہر ایک کو آنے والا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر بندہ نیکوکار ہوگا، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت، آپ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والا، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے والا اگر بندہ ہے، یہ فرشتے آتے ہیں اور بڑی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، یہ فرشتے آتے ہیں اور بڑی خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے لیے ایک خوشبو لائی جاتی ہے، وہ خوشبو اس کے ناک کے قریب رکھی جاتی ہے، اس کو سنگھائی جاتی ہے، اور بالکل ایک مست جیسی کیفیت میں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی روح بڑی آسانی سے نکالی جاتی ہے، جس طریقے سے آٹے میں سے آپ بال نکال لیتے ہیں، جیسے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نیک بندے کی روح کو نکالنے میں بھی ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ اللہ کے مرضیات کو چھوڑ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور شریعت کے خلاف اپنی مرضی سے ہم زندگی گزاریں، نہ اللہ کے حقوق کا لحاظ رہے، نہ بندوں کے حقوق کا لحاظ رہے، تو پھر فرمایا وہ فرشتے اتنی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر آدمی ڈر جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک درہ ہوتا ہے، کانٹے دار درہ ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور اس کے بعد اس کی روح کو ایسے کھینچتے ہیں جیسے کوئی کاٹی دار درخت یا ٹہنی سے کوئی کپڑا جا کر کے چمٹ جائے، اور آپ کپڑے کو جب زور سے کھینچیں گے تو کپڑا ادھر ادھر سے منتشر ہو کر پھٹ جائے گا۔ فرمایا جیسے اس کپڑے کو نکالتے وقت میں آدمی کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، فرمایا اس برے انسان کی روح کو نکالتے وقت فرشتے اسی طریقے سے نکالتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ایک بارگی نکال دیا، فرمایا پہلے یہاں سے نکالتے ہیں، اس انگوٹھے سے روح کے نکالنے کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے نکالیں گے، یہ اس ٹخنے پہ لا کر کے روک دیا جائے گا، اس ٹخنے پہ لا کر کے روک دیا جائے گا، پھر وہاں سے روح کو کھینچتے ہوئے لائیں گے، اس گھٹنے پہ لا کر کے روک دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وہاں سے جب کھینچیں گے اس کمر کے پاس لا کر کے اس کو روک دیا جائے گا، اور پھر جب اسے اوپر نکالیں گے تو یہاں حلقوم میں لا کر کے اٹکا دی جائے گی۔ فرمایا اس وقت بندہ اتنا پیاسا ہوگا کہ اگر ساری دنیا کا پانی پی جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اس کے بعد اس کی روح جب نکالیں گے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے کانٹی دار درخت پر لگے ہوئے اس کپڑے کو کسی نے زور سے کھینچ دیا، اس طریقے سے زور سے اس کی روح کو نکال دیا جائے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے یہ صورتحال۔ فرق اتنا ہے کہ جو بندہ نیکوکار ہوگا اس کی روح ویسے نکلے گی، اور اگر کوئی بندہ اپنی زندگی اللہ کی مرضیات کے خلاف گزار کر اللہ کو ناراض کر کے جائے گا اس کی روح وہ نکلے گی جیسے آپ کے سامنے ابھی بات آئی۔ اب میرے بزرگوں فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری روح کیسے نکلے، کیا آسانی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ؟ لازم بات ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ میں آسانی اور اطمینان کی جو ہے موت مروں، ہر انسان یہی چاہے گا۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو میرے بزرگوں اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اگر یہ چاہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی حقیقت کو جان لے،
العاقل من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بڑی توجہ اور بڑا جو ہے ذہن لگانے کی ضرورت ہے اس حدیث کے جملے پر. حضور نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا عقل مند وہ نہیں جو بینک بیلنس بنائے، عقل مند وہ نہیں جو 2 سے 4 4 سے 6 گھر بنائے، عقل مند وہ نہیں جو بہت زیادہ روپیہ اور پیسہ کمائے. ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے بقدر ضرور کماؤ، کوئی منع نہیں ہے، شوق سے کماؤ، لیکن فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی حقیقت کو جانے کہ میں مٹی کے ذریعے سے ایک ناپاک قطرہ تھا، اللہ نے مجھے انسان بنایا، پھر مٹی میں مجھے ملا دیا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، مرنے کے بعد دوبارہ اسی میں جاؤ گے، ومنہا نخرجکم، اور قیامت میں اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے. تو میرے بزرگوں، حضور نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی حقیقت کو جان لے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وہ کام کرے جو موت کے بعد کام آنے والے، وہ کام کرے جو موت کے بعد کام آنے والے ہیں. اور میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو بندے کی توبہ کتنی پسند ہے؟ اللہ کو بندے کی توبہ کتنی پسند ہے؟ 2 باتیں آپ کے سامنے اس متعلق رکھوں گا. پہلی بات صرف مختصر سی، اللہ یہ فرماتے ہیں، خود اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندے مومن صدق دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، اپنے گناہوں پر توبہ کرے، اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں سے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر توبہ کرے اور رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنا لے، آنسو بھی نہ گرے، صرف رونے جیسی صورت بنا دے، اللہ فرماتے ہیں میں عرش سے اتر کر آتا ہوں بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے. میں عرش سے اتر کر آتا ہوں بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے. اور ایک تمثیل کے ذریعے، ایک واقعے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے. فرمایا ایک فرضی واقعہ حضور نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جنگل کے سفر پر نکلا، جانا ہے اس کو کوئی اور، لیکن راستے میں ایک بیابان آیا، ایک جنگل آیا، اور وہ اپنے ساتھ اپنی ایک سواری رکھتا ہے، اسی سواری پر اس کا کھانا پینا ہے، اسی سواری پر اس کی دوسری ضروریات ہے، ساری چیزیں اس سواری پر لدی ہوئی ہیں. یہ دوپہر کا وقت ہوا تو اس نے سوچا کہ دھوپ بہت تیز ہے، لہذا اب آگے کا سفر کرنا شاید بہتر نہ ہو، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں. اس نے اپنی اس سواری کو باندھ دیا اور تھوڑی دیر درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. نیند جب اس کی پوری ہوئی، قیلولہ مکمل کیا، جب اس کی نیند کھلی، آنکھ کھلی، نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کی سواری موجود نہیں ہے، اس کی سواری موجود نہیں ہے. اب کھانا بھی اسی پر ہے، اس کا پینا بھی اسی پر ہے، دیگر تمام ضروریات اسی پر لدی ہوئی ہیں، وہ سواری موجود نہیں ہے. اب یہ حیران پریشان جنگل کی چکر لگا رہا ہے اور یہ تلاش میں لگا ہوا ہے کہ میری سواری مجھے مل جائے. بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، لیکن بالآخر تھک ہار کر واپس آیا اور یہ سوچ کر واپس آیا کہ اب تو مرنا طے ہے، اب تو مرنا طے ہے، اس لیے کہ سواری موجود نہیں، کھانا پینا موجود نہیں. اب کھانا بھی نہیں ہے تو بھوک کی وجہ سے الگ پریشانی، تو کوئی ضرورت کا سامان اس کے پاس موجود نہیں ہے. وہ واپس اسی درخت کے پاس آیا اور یہ سوچ کر پھر لیٹ گیا کہ اب اسی حالت میں مجھے مرنا ہے. لیٹ گیا، نیند لگ گئی.
تھوڑی دیر بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوا، وہ سواری اس کے سامنے جو کی تو آ کر کے موجود ہو گئی، کھڑی ہو گئی۔ اب جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو ایسا خوش ہوا، ایسا خوش ہوا، اس لیے کہ اب تک مرنے تک کی پوری تیاری اس نے کر لی، لیکن جب اس سواری کو دیکھا تو اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اور اس فرط مسرت کے اندر، خوشی کے جوش کے اندر اس نے ایک جملہ کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیرا اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یہ فرط مسرت سے نکلنے والے وہ جملے ہیں۔ حضور نے مثال سے سمجھایا، جیسے یہ بندہ اس درجہ خوش ہوا کہ رب کو بندہ بنایا اور بندے کو رب بنا دیا، حالانکہ چاہ کر نہیں بنایا، جوش میں وہ الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے۔ فرمایا اس بندے کو اپنی سواری کے ملنے پر جتنی خوشی ہوئی، میرے بزرگوں اللہ کو ہماری توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کو ہماری توبہ سے اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یہ دنیا فانی ہے، چھوڑ کر جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی وفا نہیں کرنے والا دنیا میں، یاد رکھنا، کوئی وفا نہیں کرنے والا۔ بیوی وفا نہیں کرے گی تب تک جب تک آپ کی سانس باقی ہے، جب آپ کی سانس چلی گئی بیوی بھی وفا نہیں کرے گی، اب وہ تھوڑی ہمارے ساتھ ہماری قبر میں آنے والی ہے۔ اولاد وفا نہیں کرے گی، رشتہ دار وفا نہیں کریں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں لوگ خوب یاد کریں گے۔ آج زندہ لوگوں کے ساتھ کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون وفا کرے گا؟ اس لیے میرے بزرگوں لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کو ہماری توبہ بڑی قبول ہے، بڑی پسند ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے اللہ کو کہ جب بندہ توبہ کرے۔ رمضان المبارک بالکل قریب ہے، اور 2-3 دن کے اندر شب برات بھی آنے والی ہے، جو بڑی متبرک رات ہے، معزز رات ہے، اور مغفرت والی رات ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرو کہ میں ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دوں گا۔ رمضان آنے کے بعد صاحب وہ رمضان میں الگ فیشن آتا، وہ الگ فلاں آتا، نہیں، ساری شاپنگیں، ساری ضروریات کا مسئلہ شعبان کے اندر حل کر دو۔ رمضان پورے کا پورا مہینہ ایک نظام العمل بنا کر اپنے آپ کو رمضان میں اللہ کے بالکل اتنے قریب کر دو کہ پھر زندگی میں کبھی اللہ سے دوری نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔